الحمد لأهله والصلاة والسلام لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں طلاق کے سلسلے میں طلاق کی ایک قسم جسے طلاق احسن کہا جاتا ہے اس کا ذکر ہوا، جس کو ہماری شریعت میں طلاق کی سب سے بہترین صورت قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج کا موضوع بھی طلاق کی بقیہ اقسام ہیں۔ طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق بائنہ۔ طلاق بائنہ کہا جاتا ہے کہ جس کو ہمارے عرف اردو کے اندر کہتے ہیں گول مول الفاظ میں طلاق دینا، یعنی کنائی الفاظ کے اندر طلاق دینا، واضح صریح الفاظ میں طلاق کے الفاظ نہ کہنا۔ مثال کے طور پر بیوی سے یہ کہنا کہ آج سے تو میرے اوپر حرام ہے، نیت طلاق کی ہو، یا یہ کہنا کہ جھگڑا ہو رہا تھا میاں بیوی کے درمیان اور مرد نے اس کو کہہ دیا کہ تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا، اور اس لفظ کے کہنے سے مقصود بھی طلاق ہی ہے، طلاق ہی ہو، اس کی نیت اور ارادہ طلاق کا ہو، تو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اب طلاق بائنہ کے اندر یہ ہوتا ہے، اگر کنائی الفاظ میں واضح الفاظ میں طلاق نہیں دی، کنائی الفاظ میں طلاق دی ہے، تو عدت کے دوران بھی اگر دوبارہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بسنا چاہیں تو دوبارہ نکاح ہوگا۔ عدت کے بعد بھی اگر ان کی آپس میں صلح کی کوئی صورت بن جائے تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی، نکاح دوبارہ ہوگا، مہر دوبارہ نیا مقرر کیا جائے گا، وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی نکاح کرنے کی صورت میں۔ البتہ تیسری صورت ہے طلاق کی، جسے طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ طلاق مغلظہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد واضح اور صریح الفاظ میں اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ کہے، تو 3 مرتبہ واضح الفاظ میں طلاق کے الفاظ کہنے کی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس طلاق کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی سانس میں 3 طلاق کے الفاظ کہہ دینا، بھی مثال کے طور پر یوں کہے کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، یا ایک ہی مجلس میں یہ تینوں الفاظ کہے۔ یا تیسری صورت یہ ہے کہ ہر طہر کے اندر، ہر پاکی کے اندر، یعنی ہر مہینے جب عورت اپنے سر پاک کرے، ایک مہینے میں سر پاک کیا، اس کو 1 طلاق دی، پھر 1 مہینہ تک دوسری طلاق نہیں دی، دوسری مرتبہ سر پاک کیا، اس کو دوسری طلاق دی، تیسری مرتبہ جب اس نے تیسرے مہینے میں اپنا سر پاک کیا، تیسری طلاق دی۔ تو یہ ان تمام صورتوں میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اس صورت کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں وہ عورت اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اب بغیر شرعی حلالے کے وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ شرعی حلالہ کیا ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ شرعی حلالہ کی صورت یہ ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر مرد نے تیسری طلاق اپنی بیوی کو دے دی تو وہ اس کے اوپر اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عورت عدت گزارنے کے بعد دوسرے آدمی سے نکاح نہ کر لے۔ اب دوسرے آدمی سے نکاح کرے، قرآن تو صرف نکاح کا کہتا ہے، لیکن اس کی تفسیر اور تشریح حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہے کہ ایک صحابی رسول تھے سیدنا حضرت رفاع قرظی رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی۔ ان کی بیوی نے کسی دوسری جگہ شادی کر لی، اور دوسری جگہ جس صاحب سے انہوں نے شادی کی وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری پر صحبت پر قدرت نہیں رکھتا تھا۔ اب حضرت رفاع قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اہلیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رفاع نے طلاق دے دی تھی، میں نے فلاں جگہ فلاں آدمی سے شادی کی، لیکن وہ آدمی بیوی کے ساتھ ہم بستری پر صحبت پر قدرت نہیں رکھتا، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو رفاع کے پاس واپس جانا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو الفاظ فرمائے وہ الفاظ یہ تھے، لا حتی یذوقی عسیلاتک و تذوقی عسیلتہ، کہ تو اس وقت تک رفاع کے اوپر حلال نہیں ہو سکتی رفاع کے لیے جب تک کہ وہ
تیرے ساتھ صحبت نہ کر لے، وہ تیرے سے لطف نہ اٹھائے، تو اس سے لطف نہ اٹھائے، اس وقت تک تو رفا کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صرف دوبارہ نکاح کرنے اور نکاح کے بعد فوراً وہ آدمی طلاق دے دے اور وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ شرط ہے کہ نکاح کے بعد دوسرا شوہر اس سے ہم بستری اور صحبت بھی کرے، پھر وہ آدمی دوسرا شوہر اس کا فوت ہو جائے یا وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، تو پھر وہ عورت جا کر اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی عدت گزارنے کے بعد۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں جو حلالہ سنٹر بہت سے شہروں کے اندر بنے ہوئے ہیں، یا بہت لوگوں کو دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ 3 طلاق دے دیتے ہیں اور پھر مسائل پوچھتے ہیں، اور مسائل پوچھنے پر علماء یہ کہتے ہیں کہ شرعی حلالہ ہوگا، اس کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ تو اس وقت یہ کیا جاتا ہے کہ دوسرے آدمی کسی کو پکڑ کر اس شرط پر اس کا نکاح کیا جاتا ہے کہ تو 1 آدھ دن اپنے پاس رکھنے کے بعد اس کو تو چھوڑے گا، پھر یہ عدت گزارنے کے بعد اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جائے گی۔ یہ اس شرط کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کرنا، یہ ایسا فعل ہے جس کے متعلق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے حلالہ کروانے والے کے اوپر، ایسا حلالہ کرنے اور کروانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اگرچہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس طریقے سے بھی اگر دوسرے شوہر کے ساتھ اس شرط کے ساتھ نکاح کیا گیا اور اس نے طلاق دے دی، طلاق کی شرط کے اوپر نکاح کیا گیا، تو بھی حلالہ تو ہو جائے گا، وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے تو حلال ہو جائے گی، لیکن یہ فعل اللہ کے نزدیک اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس فعل کے کرنے اور کروانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو اس وجہ سے شرعی حلالہ اس وقت صحیح ہوگا جب بلا شرط، بغیر کسی شرط کے دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کیا جائے، وہ دوسرا آدمی فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے وہ اس عورت کو طلاق دے، تو وہ عورت شرعی حلالہ یہ ہو جائے گا، تو وہ عورت عدت گزارنے کے بعد اپنے پہلے شوہر کے اوپر حلال ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حنفی المسلک ہیں یا کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ 3 طلاقیں دے دینے کے بعد جب ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے فقہائے اربع یعنی 4 ائمہ کے نزدیک ایک ہی سانس میں یا ایک ہی مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی، ایک شمار نہیں ہوگی، اور ایک ہی مجلس میں دی جانے والی طلاقوں کی صورت میں وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے اوپر حلال ہو جائے گی، اس کو رجوع کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ تمام ائمہ کا یہی مسلک ہے، حتیٰ کہ آج کل جو لوگ 3 طلاقوں کے بعد کہتے ہیں کہ 1 طلاق ہوتی ہے اور اس کا شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور وہ نام لیتے ہیں مکہ مدینہ کا، حالانکہ مکہ مدینہ کے بھی تمام ائمہ کا، تمام مفتیان کرام کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں ایک ہی سانس میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی، وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے اندر بھی حنبلی المسلک رہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیروکار، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس مسئلے کے اندر کسی بھی ائمہ میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہم اللہ تعالی علیہ، 4 ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ 3 طلاقیں دی ہوئی 3 شمار ہوں گی، وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور دین کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔